الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب جلاد ایک حافظ قرآن کی گردن اڑانے لگا تو اچانک ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ تمام غیر مسلم کانپ گئے۔ اور پیارے دوستو، آخر حافظ قرآن کو کس وجہ سے قتل کیا جا رہا تھا اور جلاد حافظ قرآن کو کیوں قتل نہ کر سکا، یہ تمام واقعات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور آج کا یہ واقعہ آپ کو بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 90 سال پہلے راجستھان کے گاؤں میں ایک مسلم گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ بچہ شکل و صورت میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ ماں باپ نے اس کی پیدائش پر یہ فیصلہ کر لیا کہ احمد کو قرآن حافظ بنایا جائے گا۔ بچپن کے دن گزرنے لگے۔ جب احمد ذرا سمجھدار ہوا تو ماں باپ نے اسلامی تعلیمات کی جانب بڑھانا شروع کر دیا اور بچپن ہی سے اسے دین اسلام سے لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ پابندی سے نمازیں ادا کرتا اور قرآن حفظ کرنے کے لیے قریب کے مدرسے میں چلا جاتا تھا۔ ماں باپ کا فرما بردار احمد دیکھتے ہی دیکھتے حافظ قرآن بن گیا۔ 10 سالہ احمد نے جب قرآن پاک حفظ کیا تو اس کے والدین انتہائی خوش تھے، مگر آس پاس کے علاقے میں جو غیر مسلم تھے وہ احمد کو ناپسند کرتے تھے۔ تو احمد کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا، جبکہ احمد حافظ قرآن بھی بن چکا تھا اور اس کی تلاوت کے چرچے تمام راجستھان میں پھیلنے لگے تھے۔ دور دراز سے قاری اور مفتی صاحب حضرات احمد کے گھر آتے تاکہ وہ احمد سے اس کی لطیف آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سن سکے۔ پیارے دوستو، یہاں سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ چند ہندو گھرانے بھی احمد کی خوبصورت آواز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے علاقے کے ہندو پنڈت احمد اور اس کے والدین کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جانے لگا۔ ایک دن احمد نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک چند لوگوں نے اسے گھیر لیا، اس پر الزام لگایا کہ اس نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ الزام تراشی کرتے ہوئے یہ ہندو اسے مارنے پیٹنے لگا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ احمد جو کہ ایک سچا مسلمان ہے وہ ایک چور ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے سردار راج گوپال کو بھی ساتھ ملا لیا گیا اور اس نے پورے گاؤں کے ساتھ احمد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور مقررہ دن احمد کو پنڈال میں لایا گیا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی، مگر ہندو انتہا پسند نفرت کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ یہ بھول چکے تھے کہ ایک معصوم حافظ قرآن پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے۔ احمد ایک طرف اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا اور دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب عظیم سے مدد بھی مانگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک ہندو پنڈت نے کہا، دیکھو بھائیو، اس مسلمان لڑکے نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس مسلمان لڑکے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ سردار جو کہ ہندو کے اس منصوبے میں شامل تھا وہ بھی جھٹ سے بول پڑا، آؤ اس منحوس لڑکے کو فوراً قتل کر دو، اسے پہلے کہ یہ پورے گاؤں کو لوٹ لے۔ یہ سنتے ہی جلاد کو بلا لیا گیا اور بے قصور احمد گردن اڑانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، احمد نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ہندو پنڈتوں، گاؤں کے سردار اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں تو ہر وقت کلام الہی کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں اور میرا سچا دین اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ چوری کرنا انتہائی برا کام ہے،
اس لیے مجھے جو بھی بے گناہ قتل کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر سردار نے جلاد کو تلوار سے احمد کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ جلاد اس نیت سے آگے بڑھا کہ وہ احمد کی گردن کاٹ کر الگ کر دے، مگر اس کے قدموں نے ساتھ نہ دیا اور اچانک جلاد زمین پر اوندھے منہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ تمام ہندو یہ دیکھ کر کانپنے لگے۔ جب جلاد کو قریب جا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ مر چکا تھا۔ اس پر احمد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے پورے گاؤں سے کہا، دیکھو میرا رب ہی سچا ہے اور دین اسلام سچا دین ہے، تم بھی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے، جو خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کی ہر سورہ، ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ اور پیارے دوستو، یاد رکھنا، 10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں چند الفاظ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ بچہ اجنبی زبان یعنی کہ عربی کی ایک سخین کتاب کس طرح سے یاد کر کے فر سنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری، عالم یا حافظ قرآن کے کسی پارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے تو فوراً حافظ بچہ بول اٹھتا ہے اور اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری صاحب آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک بار پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو اس کا من نہیں چاہتا، لیکن قرآن پاک رب العالمین کی یہ واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہر بار نیا سرور اور نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، اور قرب قیامت کے نزدیک اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا اور قرآن پاک کے ہر حرف اٹھا لیے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے یہ فرمائے گا، اے اسرافیل، اس دنیا میں میرا کلام یعنی قرآن پاک نہیں رہا اور اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی نہیں رہے، اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قرآن پاک سے جڑے، اللہ پاک نے انہیں بستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ پاک نے انہیں بلندیوں سے پستیوں میں پھینک دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔